تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 10 کے اندر نجاست حقیقیہ کا بیان پڑھا دیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 11 میں استنجے کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پائخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھونا ڈالنا چاہیے۔ سوال: پائخانہ کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پائخانہ، اسے پاخانہ بھی پڑھ سکتے ہو اور پائخانہ بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جواب: پائخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پائخانہ کے مقام کو صاف کریں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پائخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ سبق نمبر جو ہے آپ 11 استنجے کا بیان اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے۔ استنجے کا مطلب ہے پاک کرنا، پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 12 میں پڑھائیں گے پانی کا بیان، ٹھیک ہے، پانی کا بیان پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آخری سبق ہمارا ہو جائے گا کنویں کا بیان، جو کہ لاسٹ سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پڑھائیں گے کون سے؟ تعلیم اسلام کا تیسرا حصہ۔ تو آپ تک ابھی اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔